ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ میرا نام اشتیاق احمد برکاتی، امام مسجد درگاہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج دیار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ میں اور ان کی مسجد میں حج کے موقع کے تعلق سے کچھ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے فضائل عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قسم ہے مجھے اس شہر کی۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے یہ آیت مقدسہ مکی ہے۔ پھر ترجمہ یوں ہوا، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے مکے شہر کی قسم۔ عرض کیا، اے اللہ تو نے اس مقدس شہر کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی کہ اس میں تیرا گھر بیت اللہ شریف ہے، اس لیے ارشاد فرمائی کہ اس میں حجر اسود جنتی پتھر ہے، مقام ابراہیم ہے، آب زمزم کا کنواں، صفا مروہ کی پہاڑیاں، عرفات مزدلفہ کے مقدس میدان ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، مجھے اے محبوب قسم مقامات ہیں، بلکہ میں نے قسم اس لیے ارشاد فرمائی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ اس شہر میں تم تشریف فرما ہو۔ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے اس شہر مکہ کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی ہے کہ اس شہر کی مقدس زمین نے تیرے قدموں کے بوسے لینے کا شرف حاصل کیا ہے۔ وہ شہر جس کی زمین نے محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کے بوسے لیے، وہ زمین خدا کی ساری زمین سے بہترین زمین قرار پائی، اسے ام القریٰ سید البلاد بلد امین کا لقب حاصل ہو گیا، وہ تجلیات الہی کا مرکز بن گیا۔ اس شہر میں ام الکتاب قرآن حکیم کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ شہر دار الامن، دار القرآن، زیارت گاہ عالم بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ زمین اتنی پسند آئی کہ اس سرزمین کو اپنے گھر یعنی بیت اللہ شریف کے لیے منتخب فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور موجب ہدایت۔ سامعین محترم، قربان جاؤں شہر مکہ پر، ولادت گاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس سرزمین پر، جہاں اللہ رب العزت نے اپنا گھر بیت اللہ شریف بنایا، اور صدقے جاؤں اس نور مبین مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جن کے نور کو ساری کائنات سے پہلے تخلیق فرمایا۔ ہمارے آقا و مولا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اول ما خلق اللہ نوری، میرا نور سب سے پہلے پیدا کیا گیا۔ سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، میری تخلیق تمام انبیاء کرام سے پہلے ہوئی۔ ارشاد خدا بندی ہوتا ہے، اے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اللہ کا کوئی شریک نہیں، مجھے یہی حکم آئے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ سامعین محترم، فرمان خدا تعالیٰ اور ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا۔ آپ ہی کی ذات اقدس اول الانبیاء اول المسلمین، آپ ہی نے الست بربکم ارشاد پر سب سے پہلے بلا کہا۔ سامعین محترم، قربان جاؤں فیصلہ خدا بندی پر، مکہ معظمہ
وہ شہر مکہ ہے کہ اول الخلق، اول الانبیاء، اول المسلمین، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور وہ گھر جو کرۂ ارض پر عبادت کے لیے سب سے پہلے بنا وہ بھی مکہ معظمہ میں ہے۔ حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت گاہ مکہ میں، کائنات عالم کی پہلی عبادت گاہ بھی مکہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العزت کو اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوہ گری والا شہر ایسا محبوب ہوا کہ اپنا گھر بیت اللہ شریف بھی وہاں بنوا لیا، اور کائنات عالم میں رہنے والے مسلمان صاحب استطاعت مرد اور عورتوں کو حکم فرمایا کہ آؤ اس شہر کی زیارت کرو جس شہر کی مقدس گلیوں نے 53 سال میرے محبوب کے قدم چومے ہیں۔ میرے اس گھر کی آ کر زیارت و طواف کرو جس کا طواف میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ہے۔ اس حجر اسود کے بوسے لو جس پر میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نوری ہونٹ لگے ہیں۔ مقام ابراہیم پر نفل پڑھو، زمزم کا پانی پیو، صفا مروہ پر دوڑو، منی، عرفات اور مزدلفہ کے ان مقدس میدانوں میں حاضری دو، ان غاروں کی زیارت کرو جہاں بیٹھ کر میرا محبوب رو رو کر تمہاری بخشش کی دعائیں کرتا رہا ہے۔ آؤ خوش نصیبو میرے گھر کی زیارت کے لیے آؤ۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا لوگوں پر فرض ہے جو اس تک چل سکے۔ اللہ رب العزت نے صاحب استطاعت لوگوں کے لیے عمر میں ایک مرتبہ اپنے گھر کی زیارت فرض قرار دی ہے۔ خوش بخت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرما کر صاحب استطاعت کیا اور اپنے اس گھر کی زیارت نصیب فرمائی جہاں دن و رات رحمت خداوندی کی برسات ہو رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مقدس ہے کہ جو کوئی ایمان اور تصدیق قلبی سے کعبہ شریف کی طرف نظر کرے گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو۔ صاحب تفسیر روح البیان لکھتے ہیں ومن دخلہ کان آمنا من النار، جو اس حرم شریف میں داخل ہوا اسے جہنم کی آگ سے امان مل گئی۔ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص بھی حرمین میں مرے گا قیامت میں امن والا ہو کر اٹھے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو شخص حرم شریف کی گرمی پر ایک پل بھی صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ 200 سال کی مسافت پر اس سے جہنم کو دور رکھے گا۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بارے میں ارشاد مقدس ہے بے شک اللہ تعالیٰ رکن اسود اور مقام ابراہیم کو اس طرح اٹھائے گا کہ ان کی 2 آنکھیں اور زبانیں اور 2 ہونٹ ہوں گے، اور جس نے ان دونوں کا حق ادا کیا ہوگا اس کی گواہی دیں گے۔ سامعین محترم، حجر اسود مقام ابراہیم اپنے زائرین کی گواہی بروز محشر بارگاہ خداوندی میں پیش کریں گے، اور یہ گواہی یقیناً باعث نجات ہوگی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم جلد اول میں روایت نقل فرماتے ہیں کعبہ معظمہ کا قیامت میں حشر اس شان سے ہوگا کہ جن لوگوں نے اس کا حج کیا ہوگا وہ اس کے پردوں کے ساتھ لٹکے ہوئے ساتھ چلتے ہوں گے یہاں تک کہ کعبہ مکرمہ جنت میں داخل ہوگا اور یہ لوگ اس کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ ابن ماجہ میں ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمَائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ، اور مسجد حرام کی نماز 1,00,000 نمازوں کا درجہ رکھتی ہے۔ سامعین محترم، زیارت بیت اللہ شریف حصول حسنات و برکات کا ذریعہ ہے۔ اس گھر کی زیارت سے رضائے مولا بھی حاصل ہوتی ہے، کسی کو گھر کی زیارت ہوتی ہے اور کسی کو گھر والے کی ملاقات ہو جاتی ہے۔